بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ نے اپنے خاص نوجوان وزیر کو بلا کر پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، حضور، آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں۔ میری خواہش ہے کہ اگر اس کا 10واں حصہ بھی میرا ہوتا تو میں دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہوتا۔ یہ کہہ کر وزیر خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اگر تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو؟ وزیر گھبرا کر عاجزی سے بولا، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے فوراً منشی اور خزانچی کو بلایا اور انہیں 2 احکامات لکھنے کا حکم دیا۔ پہلے حکم کے مطابق اپنی آدھی سلطنت نوجوان وزیر کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کیا، اور دوسرے فرمان میں نوجوان وزیر کا سر قلم کرنے کا حکم دیا۔ وزیر دونوں احکامات پر حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے احکامات پر مہر لگائی اور وزیر سے بولا، تمہارے پاس 30 دن ہیں، صرف 3 سوالوں کے جواب تلاش کرو۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو میرا دوسرا حکم منسوخ ہو جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی، اور اگر تم ناکام ہو گئے تو پہلا حکم منسوخ ہو جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی۔ بادشاہ نے اس کے بعد فرمایا، میرے 3 سوال یہ ہیں کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ اس روز سے لے کر آخری دن تک وزیر ملک بھر کے دانشوروں سے سوالوں کے جوابات مانگے، لیکن کسی نے تسلی بخش جواب نہ دیا، یہاں تک کہ شرط کا آخری دن آ گیا۔ اگلے دن اس نے دربار میں پیش ہونا تھا۔ وزیر کو یقین تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے اور کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ وہ مایوسی کے عالم میں ایک کچی آبادی سے گزر رہا تھا۔ آبادی کے سرے پر ایک فقیر کی جھونپڑی تھی۔ وہ گرتا پڑتا اس جھونپڑی تک پہنچ گیا۔ وہاں ایک فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا، ساتھ ہی دودھ کا پیالہ پڑا تھا اور فقیر کا کتا وہ دودھ پی رہا تھا۔ فقیر نے وزیر کی حالت دیکھ کر کہکا لگایا اور بولا، جناب عالی، آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں، آپ کے 3 سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں۔ وزیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا میں کون ہوں اور میرا مسئلہ کیا ہے؟ فقیر مسکرایا، اپنا بوریا اٹھایا اور وزیر سے کہا، یہ دیکھیے، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ وزیر نے جھک کر دیکھا تو بوریے کے نیچے شاہی خلعت تھی۔ یہ وہ لباس تھا جو بادشاہ اپنے قریب ترین وزیر کو دیتا تھا۔ فقیر بولا، میں نے بھی بادشاہ سے شرط لگانے کی غلطی کی تھی۔ وزیر نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کیا آپ سوالوں کے جوابات تلاش نہیں کر سکے تھے؟ فقیر نے کہکا لگایا اور جواب دیا، میرا کیس آپ سے مختلف تھا، میں نے جواب ڈھونڈ لیے تھے۔ میں نے بادشاہ کو جواب بتائے، آدھی سلطنت کا پروانہ پھاڑا، بادشاہ کو سلام کیا اور اس جھونپڑی میں آ کر بیٹھ گیا، اور اب میں اور میرا کتا دونوں مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ وزیر کی حیرت اور بڑھ گئی، لیکن یہ وقت جواب معلوم کرنے کا تھا۔ چنانچہ وزیر اینکر پرسن بننے کے بجائے فریادی بن گیا اور اس نے فقیر سے پوچھا، کیا آپ مجھے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ فقیر نے ہاں میں سر ہلایا اور بولا،
پہلے 2 سوالوں کا جواب مفت دوں گا، لیکن تیسرے جواب کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنی ہوگی۔ وزیر کے پاس بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے فوراً ہاں میں گردن ہلا دی۔ فقیر بولا، پہلا جواب یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ انسان کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، اسے یہ سچائی قبول کرنی ہی پڑتی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ خود زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں رہتا ہے۔ فقیر کے دونوں جواب ناقابل تردید تھے۔ وزیر سرشار ہو گیا۔ اس نے اب تیسرے جواب کے لیے فقیر سے شرط پوچھی۔ فقیر نے کہکا لگایا اور کتے کے سامنے دودھ کا پیالہ اٹھایا، وزیر کے ہاتھ میں دیا اور کہا، میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ یہ دودھ نہیں پیتے۔ وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا۔ وہ کسی قیمت پر کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ فقیر نے کندھے اچکائے اور کہا، تمہارے پاس اب 2 راستے ہیں، تم انکار کر دو اور شاہی جلاد کل تمہارا سر قلم کر دے، یا پھر تم یہ دودھ پی جاؤ اور تمہاری جان بھی بچ جائے اور تم آدھی سلطنت کے مالک بھی بن جاؤ۔ فیصلہ بہرحال تم نے ہی کرنا ہے۔ وزیر کی ایک طرف زندگی اور دوسری طرف کتے کا جھوٹا دودھ تھا۔ وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ جان اور مال جیت گیا اور عزت نفس ہار گئی۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں دودھ پی لیا۔ فقیر نے کہکا لگایا اور بولا، میرے بچے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی اپنی غرض ہوتی ہے۔ یہ اسے کتے کا جھوٹا دودھ تک پینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہ وہ وجہ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس جھونپڑی میں آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں جان گیا تھا میں جوں زندگی کے دھوکے میں آؤں گا، میں موت کی سچائی کو فراموش کرتا جاؤں گا، اور میں موت کو جتنا فراموش کرتا رہوں گا میں اتنا ہی غرض کی دلدل میں دھنستا جاؤں گا، اور مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے، زندگی کی ان تینوں حقیقتوں کو جان لو، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ وزیر شرمندگی کے ساتھ محل کی طرف چل پڑا۔ وہ جوں محل کے قریب پہنچ رہا تھا، اس کے احساس سے شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کے اندر ذلت کا احساس بڑھ رہا تھا۔ وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا۔ اس کے سینے میں خوفناک ٹیس اٹھی۔ وہ گھوڑے سے گرا، ہچکی لی اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ ہمیں بھی سکون سے بیٹھ کر زندگی کے ان بنیادی سوالوں پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کہیں زندگی کے دھوکے میں آ کر غرض کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے، ہم لوگ کہیں موت کو فراموش تو نہیں کر بیٹھے، ہم کہیں اس کہانی کے وزیر تو نہیں بن گئے۔ مجھے یقین ہے ہم لوگوں نے جس دن یہ سوچ لیا، اس دن ہم غرض کے ان غلیظ پیالوں سے بالا تر ہوتے چلے جائیں گے اور زندگی کی حقیقت کو سمجھ جائیں گے۔